بسم الله الرحمن الرحيم. رات کا تقریباً ٹائم 1 بجے کے قریب یا 1 بج چکا ہے، تو وقت کی نزاکت کا، پھر وقت کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے برادران اور بھائی لوگ مصروفیت اور کام وغیرہ کے اعتبار سے صبح جانا ہوتا ہے، تو میں مکمل آپ کے اعتبار سے مصروفیت کو دھیان میں رکھ کر مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ذہن میں رکھیں کہ آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 10 جنوری کو، کون سی تاریخ کو؟ 10 جنوری بروز ہفتہ. ہفتہ کا مطلب سمجھ گئے کہ دوسرے دن اتوار چھٹی کا دن ہے، تو دوسرے دن چونکہ چھٹی ہوتی ہے تو اس دن آپ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ذکر کرنے کے لیے سابقہ برف فیکٹری کے پاس بھی تشریف لانا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات اس میں شرکت کریں گے. تو 10 جنوری کو بروز ہفتہ سابقہ برف فیکٹری کے پاس کیا ہے، مسجد شمس الاولیاء کے پاس انشاءاللہ تعالی ایک عظیم الشان جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا. وہاں تمامی حضرات، بالخصوص نوجوانان اہل سنت، پھر یہاں کے دیگر جتنے بھی کارکنان ہیں، ان کو وہاں شرکت کی میں بطور خاص دعوت دیتا ہوں. آج کی میری جو گفتگو ہے وہ ایسا سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے تقریر کی تمہید. کیا ہوتی ہے؟ دوسری ہے آنے والی مکمل تقریر کی تمہید کے طور پر ایک تقریر. تو آج کی جو گفتگو اور آج کا جو بیان ہے وہ آنے والی گفتگو کی تمہید ہے. تو ذہن آپ کو یہاں بنانا ہے، پھر تکملہ ہم سب کو مل کر وہاں کرنا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی ایک آیت کے چند مقدس کلمات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، کہ اے ایمان والو،
تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں. وفیکم رسولہ، اور تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم میں اس کے رسول موجود ہیں. جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو، دامن کو تھام لیتا ہے تو اس آدمی کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے. مختصر جامع پہلو یہ ہے، اور آج کے جلسے کا پیغام یہ ہے کہ ایک ہے کتاب اللہ، دوسرا ہے رسول اللہ. کیا ہے بھائی؟ ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ذات ہے رسول اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ دو ایسی عظیم چیزیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی کوئی مسلمان نہ مشرک ہو سکتا ہے نہ کافر ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص نہ کافر ہوگا، نہ مشرک ہوگا، نہ منکر ہوگا. کب؟ جبکہ اس کے اوپر، اس کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جا رہی. پھر بطور خاص اللہ نے فرمایا کہ تم میں اس اللہ کا رسول موجود ہے، تو تم بہک کیسے سکتے ہو؟ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ تو اس سے پتا چلا کہ جن لوگوں کے ذہن و قلب میں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں اور سرکار مدینہ کی ذات کا تصور ہوتا ہے، وہ کبھی بہک نہیں سکتا. تو معیار ہدایت کا پروردگار عالم نے یہ بتایا. اگر کوئی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی جہالت اور ضلالت سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی کفر و شرک کی پلیدگی سے بچنا چاہتا ہے، تو رب قدیر نے معیار عطا فرمایا کہ اسے چاہیے کہ کتاب اللہ اختیار کرے، اور اسے چاہیے کہ اپنے قلب و جگر اور ذہن میں رسول اللہ کا تصور قائم کرے. تو میلاد کا جلسہ یا ذکر مصطفیٰ کی محفل، میلاد النبی کا جشن، یہ جتنی چیزیں ہم مناتے ہیں تو اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے. قرات سے ہی جلسہ شروع ہوتا نہیں؟ بولے بھائی. قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، پھر نبی اللہ کی عظمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ ہماری محفل میلاد میں کتاب اللہ کا تذکرہ بھی ہے، رسول اللہ کا تذکرہ بھی ہے. جب دونوں تذکرے مجتمع ہو کر کسی بزم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور کوئی بزم اور جلسہ رسول اللہ کی یاد میں ہو اور کتاب اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو، تو ایسی جماعت اور ایسا بزم اور ایسا جلسہ کرنے والے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ، بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو ہم لوگ دو چیزیں اختیار کرنے والے ہیں یا ایک؟ بولو بھائی، زور سے بولو. پھر اطمینان سے رہو کہ میں زیادہ نہیں بولوں گا آج، کہ دو چیزیں اختیار کرنا ہے. کیونکہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ دو چیزیں اختیار کرو. کیا کیا؟ اگر کفر سے بچنا چاہتے ہو، جہالت سے بچنا چاہتے ہو، شرک سے بچنا چاہتے ہو، توحید کے نور میں آنا چاہتے ہو، ایمان کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. تو یہ دو چیزیں اختیار کر کے چلو. کیا دو چیزیں ہیں؟ ایک کتاب اللہ، کتاب اللہ کا دامن تھام کے چلو. دوسرا نبی اللہ کا دامن تھام کے چلو. تو کامیابی تمہارا مقدر ہے.
تم کو ایمان حاصل ہو جائے گا. تو اہل سنت و جماعت دونوں چیزوں کو اختیار کرنے والی جماعت کا نام ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کتاب اللہ تو اختیار کرتے ہیں, نبی اللہ کو چھوڑتے ہیں. نعوذ باللہ. رسول اللہ کی ضرورت نہیں, کتاب اللہ کی ضرورت. چنانچہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی اللہ کی میلاد پر اعتراض کرتے ہیں. جب رمضان آیا چندے کے لیے شروع دن سے جلسے یوم القرآن مناتے ہیں, کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں. تو صرف کتاب اللہ کی بات کرنا یہ ہدایت ملنے کی دلیل نہیں ہے. یہ ہدایت ملنے کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ساتھ نبی اللہ کو جوڑ کے بیان فرمایا. پھر مزید میں آگے عرض کروں گا آیت کہ نبی اللہ کے ہونے پر اللہ نے جوڑ کے بیان نہیں فرمایا بلکہ اس پہ زور بھی دیا ہے. تو جلسے یوم القرآن منانا یہ اللہ کے پیغام کے آدھے حصے کو لینا ہے. بھئی آدھے سے کبھی ہدایت نہیں ملتی. بھئی آدھے حصے سے کبھی کسی کو تقریر سمجھ میں نہیں آتی, تو آدھے حصے سے کتاب کیسا سمجھ میں آتی؟ تو رمضان میں جلسے یوم القرآن تو مناتے ہیں, لیکن ربیع الاول میں جلسے میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے. تو آدھا حصہ لیتے ہیں قرآن کی آیت کا, آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم جلسے یوم القرآن بھی مناتے ہیں. جب میلاد کا موسم آتا ہے تو جلسے عظمت یوم رحمت للعالمین بھی مناتے ہیں. اب پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ تصور عطا فرمایا. یہاں پر جب قرآن کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا تم پہ تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی آیتیں. دوسرا پیغام بڑا نازک اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وفیکم رسولہ, تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. کیا فرمایا اللہ تعالی؟ تم میں اس کا رسول ہے. پھر سورہ حجرات میں اللہ رب العزت زور دیتے ہوئے فرمایا منکرین پر. بعض لوگ ہیں نا ایسا اللہ کے رسول نہیں ہے بولتے نہیں بولتے, نعوذ باللہ ایسا بولتے ہیں نا سرکار نہیں ہے. پھر ایسی بدتمیزی کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ بولتے رہتے نا مردہ ہیں ایسا. ثم استغفر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ جان لو, خبردار ہو جاؤ, یقین کر لو, شک شبے میں مت پڑو, بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو موجود ہے, ہم مسجد میں جاتے ہیں تو موجود ہے, ہم جہاد میں جائیں تو موجود ہے, ہم تلاوت کریں تو موجود ہے, ہم کتاب پڑھیں تو موجود ہے, ہم بزم میلاد کا انعقاد عمل میں لائیں تو موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہارا رسول وہ معظم رسول ہے, تم جہاں ہوتے ہو تمہارا رسول موجود ہوتا ہے. تو غرض کے یہ جتنے نعت خواں حضرات ہیں نعت شریف سنا رہے, تو یہ بات آپ نہ سوچیں کہ نعت شریف ایک نعت خواں ثنا خواں ہم کو سنا رہا ہے. بھئی اس تصور کے ساتھ آپ ایمان کو تازگی بخشیں کہ وہ نعت شریف ظاہری طور پر ہم کو سنا رہا ہے, دراصل مصطفیٰ جان رحمت کو سنا رہا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا, جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. تو موجود ہے نہیں ہے بھئی, ہمارے رسول موجود ہے نہیں ہے, زور سے بولیے. تمہید ہے, یہ تمہید سمجھنا ہے. وہ جو بولا نا آئندہ جلسہ کہاں ہوتا بولا بہادر پورے پہ 10 تاریخ کو جو جلسہ ہے برف سابقہ برف فیکٹری پہ ہے نا, نہیں بہادر پورا تو نہیں سمجھے نا آپ لوگ,
تو اچھا ہوشیار ہے نا, بالکل بھروسے سے رہی. میں انشاءاللہ بہت کم وقت میں تقریر ختم کروں گا. تو وہ جو جلسہ ہے نا اس کا عنوان بھی آپ کے سامنے بتا دے رہا ہوں. بھئی آج زمانہ کیا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول زندہ ہے نہیں ہے. سوال کر رہے نا, تم جس رسول کا ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ بھی ہے؟ نعوذ باللہ. تو رسول زندہ ہے نہیں ہے, رسول حیات ہے نہیں ہے. آج زمانہ یہ سوال کر رہا ہے. وہ جو ہوگا نا برف فیکٹری کے پاس کا جلسہ, تو اس کے اندر میں عرض کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ ارے نادانو, رسول زندہ ہے نہیں ہے کا سوال کرنے والو, رسول کی زندگی پر بحث کرنے والو, تم رسول کی زندگی پہ بحث کرتے ہو کہ وہ خود زندہ ہے نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ رسول زندہ ہیں, وہ تو دوسروں کو زندگی دینے والے ہیں. ہمارے رسول صرف زندہ ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ صرف زندہ نہیں ہے, مردوں کو زندگی بخشنے والے ہیں. تو اس کا عنوان ہی یہی ہے وہ جلسے کا. کیا ہے کہ ہمارے رسول زندگی بخشنے والے ہیں. میں یہاں مردوں کی قید بھی نہیں لگایا. کیا بولا میں؟ ہمارے رسول زندگی بخشنے والے ہیں, مردے بول کے نہیں بولا. کیونکہ ہمارے نبی کا کمال یہ ہے, حضرت عیسیٰ جان نکلے ہوئے مردے کو زندہ کرتے تھے, ہمارے نبی پتھر اور کنکر کو زندگی بخشتے ہیں. تو ہمارے رسول زندگی عطا فرمانے والے ہیں. بدبخت ایسے ہیں کہ زندہ خود ہے نہیں ہے, بحث کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ قائم رکھیں. بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول زندہ ہیں. کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ ہمارے رسول موجود ہیں. تو یہاں پہ اعتراض ہو سکتا ہے, اس لیے میں ذرا تھوڑا سا تمہید میں چند باتیں عرض کروں گا. اگر موجود ہیں, بھئی اگر زندہ ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ بھئی اگر موجود ہیں تو دکھائی تو نہیں دے رہے نا, دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو دوستو اس کا جواب مکمل تو آپ کو اس جلسے میں ملے گا. میں یہاں اس وقت یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے رسول موجود ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وصال کا پردہ پہنا دیا ہے. تو جس سے دکھائی نہیں دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, جو چیز موجود ہوتی ہے وہ دکھنا ضروری نہیں ہے. ہے کیا ضروری؟ نہیں. جو دکھتی وہی چیز کو موجود مانتے ہم. اگر کوئی بولا جو دکھتی وہی موجود, اگر دکھنے میں نہیں آئے تو نہیں موجود. بابا فرشتوں کو دیکھا؟ اچھا تیرے دادا حضرت کا ہی نام لے لیتا ہوں, شیطان کو دیکھا؟ شیطان دکھتا جی؟ شیطان دکھنے والی چیز نہیں ہے, نہیں دکھ کے سب کرنے والی چیز ہے نا. اچھا اس کا کوئی انکار کرتا نہیں؟ کیا ہے کہ بھئی وہ دکھنے والا نہیں دکھنے والا سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کو بولنا تو جو ہے نا تو یہ دکھنے والا شیطان ہے, اور وہ جو تیرے دادا حضرت ہے انہوں نہیں دکھنے والے شیطان ہیں. دو مثالیں بھی آ گئے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, شیطان موجود ہے نہیں ہے؟ بولیے بھائی. اگر کوئی بولے نہیں موجود نہیں ہے, اگر موجود نہیں ہے ہر مسجد بھری ہوئی رہنا تھا, ہر مسجد بھری ہوئی رہنا تھا نہیں رہنا تھا. شیطان موجود ہے,
تو شیطان نہ دکھنے کے باوجود وہ موجود ہے یہ مانتا ہے، فرشتے نہیں دکھنے کے باوجود موجود ہے مانتا ہے. یہ شیطان بھی کائنات میں ہے، فرشتے بھی کائنات میں ہیں. تو جو چیز کائنات میں ہے، عالموں میں ہے، دنیا میں ہے، نہ دکھنے کے باوجود اس کو مانتا ہے. اور جو ذات اس ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی اس کے نہ دکھنے پہ نہیں مانتا. تو ہمارے نبی بھی نہ دکھ کے موجود ہیں. بھئی ایک زمانہ وہ تھا دکھتے بھی تھے اور موجود تھے اور دکھتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر اپنے محبوب کو اپنی قربت و وصال کے پردوں میں چھپا دیا. چھپا کے اب دیکھنا چاہتا ہے کہ اب میں چھپا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ موجود مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. تو جو موجود مانتے ہیں تو وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور جو موجود نہیں مانتے وہ اللہ کے رد کیے ہوئے بندے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو اے میرا نام لینے والو، میرے محبوب کی عظمت کے گن گانے والو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تم کیسے بہک سکتے ہو، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو، تم شرک کے نرغے میں کیسے جا سکتے ہو. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور علماء اہل سنت. تو اب رسول موجود ہیں نہیں ہے، ذہن میں عقیدہ اچھا بنائے. کس سے ثابت ہیں بول کے بولیے، کس سے ثابت ہے رسول ہیں؟ قرآن سے ثابت ہے. تو یہ اگر ہم تھوڑی چیزوں پہ غور کر لیں تو یہ عقیدہ بالکل بنیادی ہے اور بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والا ہے. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں. بھئی کلمہ کیا ہے بولیے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے بولتے یا ہیں بولتے؟ ہیں بول کے بولتے نا. ہر آدمی بولتا ہے، جو منکر ہے بد دماغ وہ بھی بولتا ہے، کلمے میں بولتا. کس میں بولتا؟ کلمے میں. تو اس کو بولنا ہی بولنا ہے. تو کلمے میں کہتا ہے، کلمے سے باہر نکل کے بولتا تھے. دو رخی پالیسی ہے یہ. کلمے میں ہے، پھر اور ایک ثبوت، کیونکہ لمبی بات نہیں ہونا ہے. کہاں پہ ہونا ہے لمبی بات؟ ہاں. تو کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ ہیں. جو ہوتے ہیں تو ان کو سلام کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا؟ سلام کس کو کرتے؟ جو موجود ہے. بھئی ہمارا کوئی دوست ہے وہ یاقوت پورے میں رہتا، بولتے السلام علیکم خالد صاحب، یہاں پہ کھڑے رہ کے بولتے. انہیں ہے یاقوت پورے میں. ایسے ہی تو سلام جو موجود ہوتا ہے سامنے تو اس کو سلام کیا جاتا ہے. اب دیکھو آپ، نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم پورا عمل نماز کا کرنے کے بعد جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بھائی التحیات پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بھائی التحیات پڑھتے تو التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. کیا بولتے؟ صرف نبی پر سلام نہیں پڑھتے بلکہ نبی کو سامنے جانتے ہوئے خطاب کر کے کہتے ہیں اے نبی تم پر سلام. یہ تم پر سلام بولنا، تم پر یہ کہتے ہوئے سلام کرنا، یہ موجود ہونے کی دلیل ہے. کیا ہے؟ بھئی ہم سامنے اگر کوئی ہو تب بولتے نا تم بیٹھو، تم کھاؤ، تم پیو، تم اٹھو. تو تم کا لفظ استعمال کر کے کب کہا جاتا ہے؟
جبکہ کوئی سامنے موجود ہوتا ہے. تو نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر سلام کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نماز میں جب بیٹھو نماز جیسی میری عبادت میں یہ کہتے ہوئے میرے محبوب پہ سلام عرض کرو کہ السلام علیکہ. یا یہ نہیں فرمایا السلام علی النبی، نبی پہ سلام ہو، بلکہ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں کہنا السلام علیکہ، اے نبی تم پر سلام جو تم ہمارے سامنے موجود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو اب بولیے نبی ہمارے ہیں نہیں ہیں؟ کیا کیا ثبوت ہے؟ کلمہ بھی ثبوت ہے، قرآن کی آیتیں بھی ثبوت ہیں، پھر یہ التحیات بھی ثبوت ہے. یہ التحیات میں جو السلام علیکہ ایھا النبی کے الفاظ ہیں یہ بھی ثبوت ہیں کہ ہمارے نبی موجود ہیں. تو یہ نبی موجود ہیں. جب نبی موجود ہیں تو اس نبی کو چھوڑنا سب سے بڑا کفر اور سب سے بڑا ظلم ہے. کیا ہے؟ نبی کو چھوڑنا سب سے بڑا کفر اور ظلم ہے. قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ آیا، تھوڑا غور سے سن رہے ہیں بولے تو وہ بات بول کے بات کو ختم کرنا چاہتا، تھوڑا ذہن میں بٹھا لینا ہے وہ کہ نبی کا مقام کتنا اونچا ہے. پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا مقام نماز سے بھی بڑھ کے کیا ہے؟ نبی کا مقام کعبے سے بڑھ کے، نبی کا مقام تسبیح سے بڑھ کے، کس سے بڑھ کے؟ نبی کا مقام ذکر اللہ سے بڑھ کے ہے. یاد رکھنا میں اللہ سے بڑھ کے نہیں بول رہا. بعض لوگ لگا دیں گے کچھ بھی، ارے وہ رات میں جلسہ ہو رہا تھا کیا ہے اور اللہ سے بڑھ کے بولے نبی. نعوذ باللہ ویسا ہم نہیں بولتے. بھائی اللہ سب سے بڑا ہے، بھائی اللہ بہت بڑا ہے تو اللہ ہی کی مخلوق ہے نبی، لیکن پروردگار عالم نے نبی کو اپنی مخلوق ایسی بنایا کہ جس کی مثال پوری مخلوق میں نہیں. تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ نماز سے بڑھ کے ہے نبی، خطبے سے بڑھ کے ہے نبی، قرآن سے ثابت کروں گا میں ابھی بولوں گا. تسبیح سے بڑھ کے ہے نبی، ذکر اللہ سے بڑھ کے ہے نبی، کعبے سے بڑھ کے ہے نبی، صفا مروہ سے بڑھ کے ہے نبی، اور ہر نبی سے بڑھ کے ہے نبی. قرآن کی تلاوت سے بڑھ کے نبی، تلاوت قرآن سے بڑھ کے نبی. ارے ایسا کیسا بھائی، ایسا کیسا؟ قرآن مجید میں آیا سورہ جمعہ، کیا یاد رکھنا؟ سورہ جمعہ. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمایا ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. پہلے واقعہ سنیں، وہ طویل واقعہ نہیں ہے، مختصر ہی ہے. تو واقعہ یہ ہے ابتدائی دور میں اسلام کے بہت زیادہ بھوک اور پیاس کے ماحول سے صحابہ کو گزرنا پڑتا تھا. پھر نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو ایک مرتبہ جمعہ کے دن، سورہ جمعہ یاد رکھنا، جمعہ کے دن آقا دو جہاں ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے. کیا دے رہے سرکار؟ خطبہ. خطبے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ خطبے میں ذکر و تسبیح ہوتی، خطبے میں اللہ کی تعریف ہوتی، خطبے میں اللہ کی ثنا بیان کی جاتی، ثنا بیان کی جاتی. خطبے کے بعد کیا ہوتا؟ نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ تو نماز ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا پر مشتمل وہ خطبہ بیان فرما رہے تھے سرکار. تو عین خطبے کی حالت میں خطبہ دے رہے تھے تو باہر سے ایک آواز آئی کہ چلو مال آ گیا ہے، تجارت کا، معیشت کا مال آ گیا. تو بھوکے پیاسے تھے. تو اپنے ابتدائی دور میں رہنے والے لوگ یاد رکھنا کہ پورے صحابہ کرام مسجد سے باہر نہیں گئے، کیونکہ حدیثوں میں آیا، تفسیروں میں آیا، صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، بھائی حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے، حضرت علی بھی تھے، بڑے بڑے پورے صحابہ تھے. جو نئے نئے صحابہ تھے
تو وہ لوگ جیسے ہی سنے کہ چلو مال تجارت آ گیا ہے باہر، تو وہ لوگ، کیونکہ ابتدائی دور میں ابھی پورے احکام بھی نہیں آئے تھے، ابھی خطبہ سننے کے اندر اتنی سختی بھی نہیں آئی تھی، ابھی احکام مکمل طور پر شد و مت کے ساتھ نہیں اترے تھے، تو چند صحابہ کرام مسجد نبوی میں سے باہر آ گئے، مال تجارت کی آواز آئی کہ تجارت کا مال آیا ہے، معیشت کا مال آیا ہے، تو خطبہ سرکار ارشاد فرما رہے، حالت خطبہ میں سرکار کو چھوڑ کر وہ لوگ مسجد نبوی سے باہر آ گئے۔ تو جب باہر آ گئے تو کیا چھوڑے تھے؟ بولو بھائی کیا چھوڑے تھے؟ خطبہ چھوڑے تھے، پھر اس کے بعد نماز بھی تھی نا، تو نماز بھی چھوڑے تھے، ممبر چھوڑے تھے، محراب چھوڑے تھے، مسجد چھوڑے تھے، حمد و ثنا چھوڑے تھے، ذکر و تسبیح چھوڑے تھے، لا الہ الا اللہ کی صدا چھوڑے تھے، تو یہ ساری کی ساری عبادتوں کو چھوڑے تھے، لیکن اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ لوگ باہر نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو تم نے نماز کو چھوڑ دیا، تم نے خطبے کو چھوڑ دیا، تم نے تسبیح کو چھوڑ دیا، تم نے تحلیل کو چھوڑ دیا، تم نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، تم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، تم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، تم نے مسجد کو چھوڑ دیا، تم نے ممبر و محراب کو چھوڑ دیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے مصطفیٰ، انہوں نے نماز کو چھوڑا تو برداشت کر لوں گا، ذکر کو چھوڑا تو سن لوں گا، تسبیح کو چھوڑا برداشت کیا جا سکتا ہے، مسجد کو چھوڑا برداشت کیا جا سکتا ہے، ممبر کو چھوڑا برداشت کیا جائے گا، محراب کو چھوڑا برداشت کیا جائے گا، تلاوت قرآن کو چھوڑا برداشت کیا جائے گا، لیکن اے مصطفیٰ آیت اتار کے ان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خطبے کو نہیں، نماز کو نہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑی ہوئی حالت میں چھوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، ڈانٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس بات پہ ڈانٹا؟ کیا کیا چھوڑنے پہ ڈانٹا؟ بولیے۔ نماز چھوڑنے پہ، خطبہ چھوڑنے پہ، چھوڑے تھے حالانکہ خطبہ بھی چھوڑے تھے، مسجد بھی چھوڑے تھے، ذکر بھی چھوڑے تھے، تسبیح بھی چھوڑے تھے، نماز بھی چھوڑے تھے اس وقت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ کس بات کو اہمیت دے کے بیان فرمایا؟ ارے میاں، ارے بندو، تم سب کچھ چھوڑنا تھا لیکن میرے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، مجھے اچھا نہیں لگا، اللہ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں یہ بات ہرگز نامنظور نامقبول ہے کہ یہ لوگ آپ کو اے محبوب حالت قیام نے کھڑی ہوئی حالت میں چھوڑے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں، یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ پیغام آج تمہیدی گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو چھوڑا جائے، چھوڑنا نہیں ہے بھائی، کہیں غلط مطلب بھی نکالیں گے بھائی۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اونچے درجے کی کیا چیز ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں بھائی۔ کوئی غلط یہ ارے بولے میاں رات میں وہ نماز چھوڑو بولے بھائی، آج کل ایسے لوگ ہیں جھوٹ پہ قائم ہے، وہ لوگ جھوٹ پہ پورا شب و روز زندگی بھر پورا پنپ رہے تو جھوٹ پہ ہی، شروع سے لے کے آخر تک جھوٹ، وہ رہتا ہی نہیں وہ مسئلہ، جھوٹ بول کے لوگوں کو بھٹکا دے۔ تو جب سے میں بولا نماز چھوڑو بول کے، بولو بھائی نماز چھوڑو، بولا میں بھائی نماز نہیں چھوڑنا ہے، خطبہ نہیں چھوڑنا ہے، یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ سب کچھ چھوڑ دیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ جو لیا نا، نوٹ خاص طور پہ، تو کس بات کا نوٹ لیا؟ خطبہ چھوڑنے پہ نوٹ لیا، نماز چھوڑنے پہ نوٹ لیا، ذکر چھوڑنے پہ نوٹ لیا؟ نہیں، اس بات پہ نوٹ لیا اور پکڑ لیا، گرفت کیا ان لوگوں کی کہ اے محبوب وَتَرَكُوكَ، آپ کو چھوڑ دیے، تو لہذا یہ نہیں چھوڑنا تھا آپ کو۔ تو اب یہ بات بتانا مقصود ہے کہ ہمارے نبی موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نبی سے وابستہ رہیں اور ان کو نہ چھوڑیں، کیا نہ کریں؟ تو اب نبی کو نہیں چھوڑنا ہے
تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی نرالی بات فرمائی. آخری بات ہے, ختم ہے, مطلب یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے, کوئی نئی بات نہیں, کہ آقائے دو جہاں نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کیا فرمائے حضور؟ ایک ہے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, دوسرے ہیں میرے اہل بیت. کیا فرمائے سرکار؟ میں دو بھاری چیزیں تم کو عطا کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان میں. ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری اہل بیت. یہ اہل بیت کس چیز کا نام ہے؟ وہ جو ہمارے نبی پردے میں چلے گئے نا, تو پردے میں جانے کے بعد دنیا والوں کو سامنے آ کے بھی کچھ بتانا ہے نا, تو دنیا والوں کے سامنے آ کر کتاب سمجھانے والے لوگوں کا نام اہل بیت. نبی تو ہمارے حجاب میں ہیں, پردے میں ہیں, بہت سارے لوگوں کو دکھتے بھی ہیں, دکھائے جاتے بھی ہیں. اب ظاہر میں کچھ بتانے کے لیے بھی تو کوئی نمائندہ ہونا, تو اسی لیے سرکار دو عالم نے علماء کے بارے میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ عالم جو لوگ ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب میں پردے میں جا رہا ہوں, لہذا ظاہری طور پر کھلم کھلا تمہارے سامنے آ کے نہیں بتاؤں گا, البتہ میرے غلام آ کے بتاتے جائیں گے. تو ہر زمانے میں یہ اہل بیت کے ذریعے سے مصطفیٰ کا فیضان عام ہوتا رہا ہے, پھر قیامت تک عام ہوتا رہے گا. تو ہمارے نبی موجود ہیں, باحیات ہیں, زندہ ہیں, لیکن نمائندے کسی کو بنائے ظاہری طور پر, ان کا نام اہل بیت اور علماء ہے. تو یہ سرکار کے نمائندے ہیں. تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھی, ہمارے نبی زندہ ہیں نہیں ہیں؟ بولیے بے شک زندہ ہیں, کیونکہ اللہ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے. کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہیں. پھر کلمے میں ہم محمد اللہ کے رسول ہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں ہم. یہی تعلیم ہے کہ تم پر نبی, اے نبی تم پر سلام. تو یہ تو موجود جو ہیں, زندہ جو ہیں, ان سے کہا جاتا ہے. یہ تو ہمارے نبی کی بات ہے. سرکار نے یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تم کسی قبرستان سے گزرو تو وہ جو اہل قبور ہیں, قبرستان والے, تو ان کو سلام کرتے ہوئے گزرو. تو سلام کا طریقہ بتایا گیا, السلام علیکم یا اہل القبور. کیا بولنا بھئی؟ السلام علیکم یا اہل القبور, تم پر سلام ہو اے اہل قبور. تو عام جب قبرستان میں رہنے والے لوگ, ان کو تم پر کہہ کے سلام بھیجنے کی تلقین کی گئی, تو وہ لوگ بھی زندہ ہوتے ہیں قبروں میں. یہ عام لوگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں. تو عام لوگوں کی زندگی کا یہ عالم ہے, تو پھر سرکار دو عالم کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ عام لوگ زندہ ہوتے ہیں, اور ہمارے نبی ایسے زندہ ہیں کہ ساری کائنات میں زندگی کی خیرات عطا فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زندگی کی خیرات عطا فرماتے ہیں. تو اجمالی طور پر سنیں, ہمارے نبی نے پتھروں کو زندگی عطا فرمائی, جانوروں کو زندگی عطا فرمائی, کنکروں کو زندگی عطا فرمائی. ہمارے نبی نے کھانے میں زندگی عطا فرمائی, کھانے کے دانوں میں زندگی اور حیات بخشی. اور ہمارے نبی نے انتقال کیے ہوئے حضرت جابر کے بچوں کو زندہ فرمایا, حضرت جابر کے بچوں کو زندہ فرمایا. تو زندگی عطا فرمانے والے نبی کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی زندگی بانٹنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ اب یہاں پہ کوئی بولے ہمارے کو تو نہیں ملی بھائی ہمارے کو تو زندگی نہیں ملی. تو تمہارے بارے میں تو قرآن میں آیا ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا پہلے پارے میں سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. بھائی اس کا مطلب اندھے ہیں, بہرے ہیں, گنگے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟
بھائی اندھے بہرے گونگے ہیں، ذرا ترقی ہوئی تو اللہ رب العزت فرمائے ان کی ترقی دیکھ کے کہ انک لا تسمع الموتى، کہ اے مصطفیٰ، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ جو چلتے پھرتے حرکت کرتے نظر آ رہے ہیں، پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ یہ مردہ ہیں۔ کیا ہیں یہ مردہ ہیں۔ تو تم کو زندگی نہیں ملی تو تم سب کو مردہ بولتے؟ بھائی کسی کو اگر بریانی نہیں ملی تو سب بھوکے بولتے؟ تو زندگی ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی جو آقائے دو جہاں کو زندہ نہیں مانتے۔ تو یہ لوگ یہاں پہ بھی مردہ ہیں، اندر گئے بات تو اور ہے۔ تو یہ مردہ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ کیا ہے؟ یہاں پہ بولتے زندہ نہیں ہے، پھر دوسری طرف کیا کرتے ایسے لوگ؟ قادیانوں کے خلاف میں جلسے کر رہے ہیں۔ قادیانیاں جو ہے ان کے خلاف میں جلسے کرتے۔ جو قوم نبی کو زندہ نہیں سمجھتی تو اس کو کوئی حق نہیں ہے قادیانیت کے خلاف جلسہ کرنے کا، کیونکہ ان لوگوں کے اس عقیدے کی بنیاد پر قادیانی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کیوں کرا؟ تم لوگ بول رہے ہیں زندہ نہیں ہے نبی، موجود نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہونا نامیا پھر۔ بھائی موجود نہیں ہے بول رہے ہیں، نبی موجود نہیں ہے، سرکار موجود نہیں ہے، تو ایسا عقیدہ گھڑ لیے۔ اس کے کان میں رکعت پہنچی، وہ بیٹھا ہوا تھا قادیان میں ایک مقام پہ، انہیں بولا موقع اچھا ہے، یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ موجود نہیں ہے، نبی موجود نہیں ہے، تو لہذا انہیں وہاں سے دعویٰ کر دیا میں موجود ہوں۔ ثبوت؟ بولے یہ بول رہے نا موجود نہیں ہے بول کے۔ تو ان لوگوں کی طرف سے موجود نہیں ہے کا نعرہ بلند ہونے کی وجہ سے قادیانی نبوت کا دعویٰ کر کے بولا کوئی نہ کوئی ہر زمانے میں نبی ہونا ہے، تو لہذا میں بن کے آیا ہوا۔ تو قادیانیت کا دروازہ کھولنے والی کون سی قوم ہے؟ یہی قوم ہے جو نبی کو زندہ نہیں سمجھتی۔ لیکن دوستو ہمارے نبی کی رسالت کا فیضان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے مصطفیٰ کو قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا، کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت تک، ہمارے نبی ہی نبی ہیں، ہے نہیں ہے۔ تو لہذا ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ اس سلسلے میں مزید گفتگو جو آخری درجے کی ہے اس کو سننے کے لیے آپ 10 تاریخ کی تاریخ نہ بھولیں۔ وہاں میں مدلل انداز میں آپ کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو دوسروں کو زندگی بخشتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ تیار رہیں بھائی، زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں جلسوں سے، جہاں کہیں جلسے ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے علماء دین مختلف مقامات پر خاص طور پہ ماہ میلاد میں جلسے کرتے ہیں، تو جلسوں میں خطاب ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ دھیان سے سنیں تاکہ میلاد النبی کے مہینے میں سنے ہوئے جلسے کے ذریعے سے ہمارے اندر ایسا انقلاب آ جائے کہ حرارت ایمانی ساری سال بھر باقی رہے، سال بھر حرارت ایمانی باقی رہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ شرکت کریں، بار بار یہ موقع نہیں آتا، ماہ ربیع الاول میں آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے، تو آپ ضرور آگے کے جلسوں میں شرکت کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اعلان ہے خصوصی ہر سال کی طرح کہ الجامعۃ السنیہ دارالعلوم طیبہ جو آپ کا اپنا ادارہ ہے، یہاں سے تقریباً 17 سال سے جلوس نکالا جا رہا ہے، میلاد جلوس، یہ 17واں سال ہے۔ تو لہذا جوش و خروش کے ساتھ زندہ نبی کا جلوس نکالا جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو جوش و خروش کے ساتھ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ جب اتنی دیر جاگے ہیں، اگر آپ آرام بھی کر رہے ہیں تو فجر کی نماز نہ چھوڑیں۔ فجر کی نماز پڑھیں گے صبح میں،
ٹھیک ہے. اب جلوس کے دن کا پیغام یہ ہے کہ جلوس کے دن فجر سے پہلے آپ تیار ہو کے با جماعت فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ کے جلوس کے انتظار میں رہیں. بھائی اس دن فجر کی نماز پڑھیں گے نا, روزانہ پڑھنا ہے بھائی, اس دن خاص طور پہ اور پڑھنا ہے. کبھی اتفاق سے بھول چوک ہو جاتی نا, کیونکہ کچھ ایسے شکرے ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ وہ جلوس کے دن پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, پہلے سے بولتے جا رہے ہیں ارے میاں وہ جلوس میں کیا ہو رہا, وہ لوگوں کے نمازاں چلے آ رہے ہیں. کم وقت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جلوس کے دن مسجد طیبہ میں پوری مسجد بھر جاتی. ظہر کی نماز پڑھے نا مسجد میں یا مدرسے میں, تو جلوس کے علاوہ عام دنوں میں رہتے, جلوس کے دن پوری مسجد بھر جاتی. تو یہ جلوس کی برکت کا نتیجہ ہے کہ کم سے کم اس دن کی ظہر تو پڑھ رہے لوگ. مگر الٹا بول رہے ہیں, جھوٹ پہ پوری بنیاد ہے ان کی. جلوس کے دن نمازاں چھوٹ رہے گا, اندھے گئی, جلوس کے دن نمازاں ہو رہے ہیں بھائی. تو آپ پوری پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے نا سال بھر, جلوس کے دن ہی بول کے نہیں بول رہا ہوں, پابندی سے پڑھنا ہے. اور خاص طور پہ کچھ لوگ ایسا آنکھیں کھول, بھائی ان سے دیکھنے کے لیے نہیں, نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے. تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے سال کے 12 مہینے زندگی بھر. تو نماز کی پابندی اختیار کریں. جلوس کے دن فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں, جیسے عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں آپ یا عید الاضحیٰ کی پڑھتے ہیں, خاص طور پہ پورا اہتمام کر کے پڑھتے ہیں نا فجر کی نماز. تو ویسے ہی فجر کی نماز سے پہلے ہی تیاری کر لیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت بڑا روح پرور جلوس, بہت عظیم الشان پیمانے پر پرامن جلوس, یہ امن کی خیرات کو تقسیم کرتا ہوا, اس امن کو تقسیم کرتا ہوا جو گنبد خضرا کی چھاؤں سے دنیا میں پھیلا, تو اس کو تقسیم کرتا ہوا یہاں سے گزرے گا. آپ جوش و خروش کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. دوستو بہت زیادہ ذہن خراب کیا جا رہا لوگوں کا. ایک آدمی پرسوں بول رہا تھا, مجھے اطلاع ملی کہ جلوس نہیں نکالنا, کئی کو نہیں نکالنا. بولے وہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی. کون سے لوگوں کو؟ بولے عورتوں کو. کہتے پہلے بولا تکلیف ہو رہی, دوسرا بولا کس کو ہو رہی؟ وہ تو مردوں, مطلب لوگوں کو. کون لوگوں کو بھائی؟ سارے لوگوں تو جلوس میں رہتے. انہیں بولا نہیں عورتوں کو تکلیف ہو رہی. عورتوں کو کیا تکلیف ہو رہی؟ نہیں جانے آنے میں تکلیف ہو رہی. واہ, روزانہ لاڑ بازار میں پتھر گٹے میں تکلیف نہیں ہو رہی, ایک دن جلوس نکالے تو تکلیف ہو رہی عورتوں کو. ایک بھی خاتون بولی آج تک, ہماری ماں بہن کوئی بھی بولے کہ جلوس نکالنے سے تکلیف ہو رہی؟ تکلیف ان کو ہو رہی اصل. جھوٹ پورا. ایک دن کا کیوں سوچ رہا بھائی تو؟ روزانہ دیکھ شہر کا عالم کیا ہے, ٹریفک کتنی جام ہو رہی. کیوں نہیں کر رہا کار لے کے؟ بیکار کہیں کار لے کے نکلتا روزانہ. پیسہ بہت رہتا ہے ان لوگوں کا, نہیں شیطانی پیسہ رہتا نہیں رہتا. زیادہ مالدار یہی لوگ رہتے دنیا میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو کچھ لینا ہے یہیں لے رہے بلا. حدیث شریف میں آیا کہ ایمان پہلے سے غریبوں میں تھا, قیامت تک غریبوں میں رہے گا. تو زیادہ تر سنیاں کیا رہتے؟ غریب رہتے نا. چلو اللہ کے فضل سے کسی سنی کو پیسہ ملا بھی تو طبیعت کا غریب ہی رہتا. کیا رہتا؟ ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے, ایک ہی آدمی کار لے کے نکل رہا. کیا ضرورت ہے تیرے کو؟ ہونڈا بھی لے کے جا سکتا تھا, ایک ہی تھا. پوری ٹریفک جام کرے لوگ. روزانہ کا مسئلہ ہے, گھنٹوں ٹریفک جام, پیپر میں آتے رہتا, ٹی ویوں میں بتاتے رہتا, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہاں پہ نہ ٹریفک جام ہو رہی ہے, نہ کسی کو کچھ تکلیف ہو رہی, کچھ نہیں. زبردستی لے کے تھوپ رہے کہ تکلیف ہو رہی جلوس سے. تو یہ سب شیطان کے فتنے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, مسلم شریف کی حدیث ہے. کون تھی؟ سیاستہ. تھوک جھڑا کے بولتے رہتے نام.
بخاری مسلم ملک. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم جلوس نکالنا کہاں ہے؟ جلوس نکالنا کہاں ہے بھائی؟ تیرا باہر ہی نکلنا کہاں ہے؟ ٹریفک جام ہو رہی، کہیں کو نکل رہا ہی کہیں کو تو جلوس نکالنا کہاں ہے؟ تو آپ ایک بات، ایک دلیل یاد رکھیں، بہت سارے دلیل. مسلم شریف کی حدیث ہے، کون سی بولیے؟ وہ سرکار کے زندہ ہونے کی دلیل یاد ہے، وہ جو یاد رکھیں گے ہمیشہ. کوئی بھی ملا تو بولیں گے نا مردہ ملا تو زندہ ہے، یہ سب دلیلیں ہیں. تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو ہجرت فرمائے، پھر مدینے والوں کو خبر ہوئی آقائے دو جہاں مدینہ تشریف لا رہے ہیں، تو تشریف لے جانے سے پہلے کئی دن تک انہوں نے مدینے سے باہر آ کر جلوس نکالا تھا. حدیث شریف میں مسلم شریف کی حدیث ہے، کون سی؟ ہاں. تو اس میں آیا کہ آقائے دو جہاں کب آئیں گے، کس دن آئیں گے. پہلے ایسا تو نہیں تھے نا سہولت کہ ابھی وہاں سے نکلے اور تشریف لا رہے ہیں، قریب میں پہنچنے والے ہیں بھائی، ایسا تو نہیں تھا فون وغیرہ. تو ایک امید تھی، ایک آرزو، ایک اضطراب، ایک بے چینی، ایک محبت کا اعلیٰ جذبہ تھا. تو اس زمانے پورا منظر بتایا گیا حدیث میں، سین کیسا تھا. تو کہا گیا حدیث میں بچے، نوجوان، بوڑھے تو روڈوں پہ نکل کے جلوس کی شکل میں ادھر ادھر کساں کساں پھرتے تھے، اور عورتیں چھتوں پہ کھڑے رہ کر منتظر رہتے تھے. بھائی یہاں تجھے ہم صرف سال میں ایک مرتبہ جلوس نکالیں تو اتنا پیٹ میں مروڑ. وہاں اہل مدینہ کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے کئی دن تک صرف امید میں جلوس نکالا تھا. کس میں؟ بھائی جب تشریف لائے سرکار تو پورا منظر حدیث میں بتایا گیا کہ دف بجایا جا رہا تھا، بچیاں دف بجا رہے تھے کہ آقائے دو جہاں پہنچ گئے. سارے کوہرام مچا تھا پورے مدینے میں، دف بجا کے پڑھا جا رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو یہ کلمات کے ساتھ، یعنی مطلب یہ کلمات نعت ہیں. کیا ہیں؟ تو جلوس نکالنا بھی ثابت ہے، جلوس میں نعت پڑھنا بھی ثابت. کیا ہے؟ ثابت ہے. یہ جاہلوں کو نہ حدیث معلوم ہے، نہ مسلم معلوم، نہ بخاری معلوم. خالی اہل حدیث لگانے سے حدیث نہیں آتی. ایک آدمی ہے بھائی، اس کو مال دولت تو دور کی بات ہے، پیسے مانگنے بھی نہیں آ رہا. انہیں پیشانی پہ مالدار لگا لیا تو مالدار بن جاتا ہے. لکھ لیا ان پیشانی پہ مالدار. ایک آدمی ایسا ہے پوری زندگی میں جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. جان تو جانے چاہ. ایک تھا کہتے سیٹ، زندگی بھر اس کو بولتے رہے لوگ ذرا دیو سیٹ صاحب، کروڑ پتی ہے تم. نہیں بولا. آخر میں مرنے کا وقت آیا تو لوگ پورے جا کے بولے اب تو بھی دیو، پورا چھوڑ کے جانے کا ہے. کیا دیوں میاں، جان دے رہا ہوں نا. یہ بولا ان. تو ایسا جو بخیل ہے، ایسا بخیل، وہ جو آپ لوگ بولتے نا چائے میں مکھی گرے تو چوستا، تو ایسا اگر بخیل ہے وہ، اگر جو نا اپنے پیشانی پہ سخی لگا لیا یا کسی بینر پہ سخی بول کے لگا لیا تو سخی ہو جاتا. سخی سخاوت کرنے سے بنتا. کیا ہوتا؟ سخی
سخاوت کرنے سے بنتا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اہل حدیث لگا لیا تو کبھی بھی وہ حدیث والا نہیں بنتا. حدیث پڑھنے سے اہل حدیث بنتا ہے. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلم کی حدیث کیوں نہیں آئی یاد؟ بخاری کے اور بہت سارے حدیثیں کیوں نہیں آتے تمہارے کو یاد؟ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے چوکنا رہے. سال میں ایک مرتبہ ایک ایسا ہنگامہ مچا رہے جیسا کہ پورے سال کے گناہ یہیں چھوڑے. سال بھر کے پورے ایسا دکھ رہا بہت بڑا جرم ہو رہا. استغفر اللہ. بھائی نبی کی شان بیان کرنے کو اور نبی کی عظمت کا اظہار کرنے اور دین اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے جلوس نکالنا, جلسے کرنا, میلاد منانا, جس کے اندر اسلام کی شان و شوکت لوگوں کے سامنے بتانا, ظاہر کرنا بھی ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. تو اس پہ اوپر زور دے رہے ہیں کہ نہیں کرنا. اور اب تو ایک ہی لفظ ملا ہوا ہے, کئی مرتبہ سننے میں آ رہا ہے اسی وقت, کیوں نہیں کرنا؟ تکلیف ہو رہی صاحب. ارے کیوں نہیں کرنا؟ تکلیف ہو رہی. تکلیف تیرے کو ہوئے تو کیا؟ تو یہی لوگ بہت سارے ریالیاں نکالتے کیونکہ ان کو سیاسی لوگوں کے پیالیاں ملتی. سیاسی پیسے لے کے اور کسی بھی حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہو کے ریالی نکالنا جائز ہے. سرکار کی میلاد پر جلوس میلاد نکالنا ناجائز. بدبختی ہے ایسے تصور پر کہ دنیا بھی تباہ کر لے رہے ہیں, آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں, جبکہ مسلم شریف سے ثابت ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ میلاد جلوس نکالے تھے. جلوس نکالنا جائز ہے. کئی مرتبہ, ایک ہی مرتبہ جلوس نہیں نکلا بھائی صحابہ میں, وقتاً فوقتاً صحابہ جلوس نکالتے ہی رہتے تھے. یہ تو دور کی بات ہے, حضرت فاروق اعظم اسلام قبول کر لیے تو جلوس نکلا تھا. جلوس نکلا. تو آپ لوگ بالکل بہت اطمینان کے ساتھ بغیر کسی دائیں بائیں لوگوں کا شکار ہوئے کہ جلوس میں شامل ہونا ہے. پھر اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ شریک کریں, جلوس کی تعداد زیادہ بڑھائیں. پھر خاص پیغام یاد رکھیں کہ زیادہ تر آپ مکمل کوشش کریں کہ بغیر گاڑیوں کے پیدل جلوس نکالا جائے. کیا ہے پیدل جلوس؟ پیدل جلوس کے اندر یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عظمت کا اظہار ہے. بہت زیادہ اس دن خیرات ملتی ہے اپنے کو. پیدل جلوس نکالنے کی کوشش کریں, پھر پورا من رہیں. پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جتنے بھی یہاں الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت تعاون ہوتا ہے جلوس میں. یہاں خاص طور پر یہ جو ہمارے پہاڑی کے لوگ ہیں بہت تعاون کرتے ہیں, پورا کنٹرول کرتے ہیں. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ وہ والنٹرز بنتے نا, تو وہ صرف وہ پتہ لگانے سے نہیں بنتے. وہ جو بحمدی تعالیٰ آپ لوگ شروع سے بہت زیادہ تعاون کیے ہیں, تو امید یہ ہے کہ آپ مزید تعاون کریں گے. آپ میں کا ہر آدمی والنٹر ہے, تو بالکل آپ انتظار کرتے رہیں, درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. پھر وہ جو کیفیتیں جلوس میں بعض دوسرے لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ کوئی گاڑیاں گھما رہے ہیں, کوئی ایسا کر رہے ہیں, پانی کے پاکٹا میں ایسا اچھال رہے ہیں, تو ان سب چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے روکیں. کیا کریں بھائی؟ اچھے طریقے سے روکنا چاہیے. اس کو بھی دلیل بنا رہے ہیں لوگ, وہ ایسا ناچ رہے ہیں بھائی, بعض لوگ ایسا پانی کے پاکٹ نہ پھینک رہے لہذا جلوس نہیں نکالنا. وہ تو حرم میں چپلاں بھی مار رہے, کعبے کے سامنے پاکٹا مارے لوگ, طواف کرتے کرتے مار رہا. ادھر ان لوگوں کا طواف چل رہا, ادھر اس کا طواف چل رہا. کئی لوگوں کو دیکھے بیچارے روتے رہتے, پاسپورٹ بھی گیا, پاکٹ بھی گیا. تو کیا عمرے کو حج کو جانا بند کر دینا؟ ہاں, تو عمرہ حج چھوڑیں گے. تو ویسے ہی اپن کیا چھوٹی موٹی کہیں بھی خرابیاں اگر آ رہے ہیں, ہر نماز میں بھی آ رہی بھائی خباری, خرابی نماز میں نہیں آتی بھائی. جوتے چپل مارنے والا آ کے رکعت بن کے ٹھہرتا پہلے, تو کیا نماز کو مسجد کا دروازہ بند کر دیں گے کیا؟ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ان سارے فتنوں سے ہم بچ کے چلتے رہیں. زیادہ تر آپ لوگ جو بھی ہمارا نوجوان, جو بھی ہمارا دوست ایسی فکر میں آئے
تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھا کر جلوس کو اچھا پرامن بنانا ہے، اور پولیس کا تعاون کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، پولیس کا تعاون کرنا، کیونکہ پولیس ہمیشہ ہمارا تعاون کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پولیس کا مکمل تعاون کریں، پولیس کو کبھی ایسا موقع نہ دیں کہ ہم کو تھوڑا سا زور لگانے کی ضرورت پڑی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم خود اسلام کے اندر اتنا زیادہ مہذب ماحول ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نہ پولیس کی ضرورت ہے نہ محافظ کی ضرورت ہے، ایک مسلمان خود اپنا ذمہ دار ہوتا ہے، پھر اپنے پورے کنبے کا، قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو لہذا آپ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ، جوش بھی برقرار رکھنا ہے، ہوش کے ساتھ، پھر درود و سلام کے بہت زیادہ نغمے گاتے ہوئے آپ جاتے جانا ہے، چاہے وہ مائک اور ہارن کی آواز آپ تک آئے نہ آئے، آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں، آپ جتنے لوگ مل کے چل رہے ہیں، آپ کی آواز جہاں تک جا رہی، سب لوگ ذکر الہی میں اور ذکر مصطفی میں زبان کو ترک کرتے ہوئے پورا جلوس گزارے، بھئی ادھر ادھر کے خیالات نے، صرف نعت شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور جلوس کو کامیابی کے ساتھ ہم کنار کریں، تو اسی پھر اس کے بعد جلوس سے جب واپسی ہوگی تو یہ مسجد طیبہ میں، مدرسہ طیبہ میں ہر سال کی طرح سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کی زیارت کروائی جا رہی ہے، تو موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے گی، غوث پاک کے موئے مبارک ہیں، سرکار پاک کے موئے مبارک ہیں، تو زیادہ سے زیادہ موئے مبارک کی زیارت کے لیے بھی آپ بھی تشریف لائیں، پھر خواتین کو بھی بھیجیں، خواتین کو بھی بھیجیں، کیونکہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ موئے مبارک کے تصدق میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے پریشانیوں کو اللہ نے دور فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو میلاد پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم میں جو بھی جس ارادے سے بھی یہاں آئے ہیں، ہر ایک کو اللہ رب العزت اپنے ارادے میں کامیابی عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کو سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔